پھیل گئی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کے حوصلے پست پڑ گئے کہ جن کی خاطر ہم لڑائی کر رہے تھے، جن کی خاطر ہمارا مرنا جینا تھا، وہ شہید ہو گئے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہے، قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم، اگر یہ وفات پا جائیں، ان کا وصال ہو جائے یا یہ شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے قدم پھر جاؤ گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت مبارکہ عہد والے دن یہ نازل ہوئی۔ صحابہ کرام کے اس وقت حوصلے پست پڑ چکے تھے، لیکن آیت مبارکہ جب نازل ہوئی صحابہ کرام کے قدم جم گئے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ عہد کی جنگ یہ ایک بہت مسلمانوں کے لیے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود زخمی ہو گئے۔ آپ نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کی جو کڑیاں تھیں نیچے لٹکی ہوئی تھیں، وہ حضور کے چہرے کے اندر داخل ہو گئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کا بڑا ایک نقصان ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور صحابہ کرام کے قدم جم گئے۔ عہد کی جنگ کے بعد پھر آپ نے تبوک کے لیے جانے کا اشارہ فرما دیا کہ ہم نے تبوک کے لیے چلنا ہے، اور صحابہ کرام سے مختلف موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جو مال ہے لے کے آ جائے۔ صحابہ کرام اپنا سارا مال لے کے آئے، کچھ نصف لے کے آئے، گھر کے اندر کچھ چھوڑ کے آئے۔ حالانکہ عہد کے اندر اتنا نقصان ہو گیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت مقداد بن اسود کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، جس طرح انہوں نے کہا تھا آپ جا کے لڑیں یا آپ کا رب جا کے لڑے، لیکن یا رسول اللہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ننگے پاؤں جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی حضور سے محبت تھی، بلکہ وادیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، اور اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر ڈال دیا، جس کے بارے میں پیر نصیر الدین نصیر بھی فرمایا کرتے تھے، کشتیاں اپنی وہ ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ ان کی تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، ان کی تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کو نوازا کہ وہ دنیا پر حکومت کرنے والے بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا عمر کو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے، عمر کو بکریاں چلانی نہیں آتی تھی۔ حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر انہوں نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، اس دور کے اندر زیادہ لڑائیاں اور جھگڑے یہ رہے، زیادہ فتوحات نہیں ہو سکی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر انہوں نے 65 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ تقریباً آدھی دنیا بنتی ہے، 65 لاکھ مربع میل، آدھی دنیا پر انہوں نے حکومت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کو نوازا، کیونکہ نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، اور جنہوں نے حضور کی مخالفت کی، کسی کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر کر دیا، کسی کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے عہد کے اندر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ناکام کیا۔ حضور بدر کے موقع پر ایک کنواں تھا، اس پر کھڑے ہو کے آپ یہ فرما رہے تھے ان کو مخاطب کر کے، میں آپ کو کہتا تھا کہ ایمان لے کے آ جاؤ، میں آپ کو کہتا تھا کہ اللہ کے احکام کو مان لو۔ حضرت عمر پاس کھڑے تھے، وہ حضور سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی آوازیں سن رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر اتنی آواز تو میری نہیں سن رہا جتنی یہ سن رہا ہے۔ تو اس ناکامی کی حالت میں وہ اس دنیا سے گئے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اور آپ کی سنت کو لے کر چلتا ہے۔ کامیاب انسان وہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔